ورڈ ریسرچ کرنے کے بعد، آرگنائز کرنے کے بعد، اس میں کمرشل لیول کی ورڈ نکالنے کے بعد اب ایک اور اسٹیپ بھی انوالوڈ ہے جس میں ہم نے اس سب، جب اس کو شارٹ لسٹ ہم کر لیتے ہیں، اس سب کے بعد ہمیں ان کو ایک الگ فائل میں نکالنا ہوتا ہے تاکہ ہم بعد میں اس کو اسائن کر دیتے ہیں ہر پیج کو ایک سیٹ آف کی ورڈس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ لے آؤٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹرکچر ہوتا ہے، اور وہ ہر ویب سائٹ کا ویری کر سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ آپ یا آپ کی کلائنٹ کی ویب سائٹ جس طرح سے بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی ابھی تو وہ کس طرح سے بنے گی۔ یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے، آپ بیچ کیا رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹس کیا ہیں، آپ کی سروسز کیا ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے آپ کسی بھی اسٹرکچر میں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، لیکن ایس ای او کے لیے ہمیں وہ اسٹرکچر بہت امپورٹنٹلی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں، پہلے تو ہم اپنے ریلیٹیو ٹاپکس نکال لیتے ہیں، جس طرح سے موبائل فون کی ایگزامپل میں ہم نے موبائل فون بھی نکالا، موبائل فون پرائسز بھی نکالے، بائی موبائل فون بھی نکالے، اس کے بعد پھر ریلیٹڈ کی ورڈز میں چلے گئے جس میں ہم نے اسمارٹ فونز بھی نکالے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی کی ورڈ ریسرچ کو ایکسپینڈ کرتے چلے گئے، اور ایک سے زیادہ ہم نے ایک سے چار، چار سے 10، اور اگر آپ کی بزنس زیادہ بڑا ہے یا آپ کی پروڈکٹ زیادہ ہیں تو آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے ان سب کی ورڈز کو کمبائن کر کے ایک جگہ پہ ہم نے آپٹیمائز بھی کرنا ہے، اور وہ آپٹیمائزیشن ہوتی ہے پیج لیول پہ۔ تو آپ کی ویب سائٹ میں جتنے بھی پیجز ہیں، ہر پیج کو ہم نے کی ورڈ کا ایک گروپ اسائن کرنا ہوتا ہے، اور وہ گروپ پھر اس کی ورڈ اس پیج سے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ایسوسیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ورڈز پہ کہیں اور ایسوسیٹ نہیں کریں گے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو۔ تو آپ کے جتنے بھی کی ورڈز ہیں ان سب کی ورڈز کو ہم نے ہر ایک پیج کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور وہ پیج اگین ویری کر سکتا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی چھوٹی سی ایکسرسائز کرواؤں گا جس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کرنا کیسے ہے، اور آپ نے بس اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اسٹرکچر ہوئی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ آپ اس کو جب اسائن کر لیں گے تب آپ بعد میں اس کو ایسوسیٹ، مطلب ایس سی او کے لیے آپ اس کو ایسوسیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مزید جب اس کورس کو پڑھیں گے، ہم نے جو بعد میں آن پیج آپٹیمائزیشن اور آف پیج آپٹیمائزیشن کرنی ہے، تو یہ جو گروپ آپ ایسوسیٹ کریں گے ان کے ساتھ، پھر یہ گروپ کے اگینسٹ ہی آپ سب کچھ کریں گے۔ اس گروپ سے آپ ہٹ کے کوئی اور کی ورڈ اٹیچ نہیں کریں گے انلیس کہ آپ کو لگے کہ مجھے دوبارہ سے اس کو ریڈو کرنا ہے یا دوبارہ سے ہمیں کی ورڈ کی نئی ریسرچ کرنی ہے۔ پھر ورسٹ کیس سینیریو میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جب ایک دفعہ کی ورڈ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نئے کی ورڈز کے لیے نئے پیجز بناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وہی موبائل اسٹور میں کی ورڈ ریسرچ میں 3 فولڈرز ہیں، جس میں موبائل فونز، موبائل فون ایسیسریز اور اسمارٹ فونز ہیں۔ میں موبائل فون میں جاؤں گا جہاں پہ میں نے ڈیٹا کلین کیا تھا ایک کی ورڈ ریسرچ کا۔ اب چونکہ مجھے ایک نئی کی ورڈ فائل چاہیے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسی کو ڈپلیکیٹ کروں تاکہ میں اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کروں، میں ایک نئی فائل بنا لوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس پرانا ڈیٹا بھی رہے گا اور میں نیا ڈیٹا بھی بنا سکوں گا۔ اس کو میں ری نیم کرنا چاہوں گا، اور اس میں کلینڈ کی جگہ میں اب اس کو شارٹ لسٹڈ کا ورڈ لکھوں گا۔ شارٹ لسٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں جب ان میں سے شارٹ لسٹ کر لوں گا، اور بعد میں جب مجھے کبھی اس فولڈر میں یا اس فائل کو اوپن کرنا ہوگا تو مجھے یہ یاد رہے گا کہ یہ کی ورڈ پہ میں کام کر چکا ہوں، اور یہ کلین کرنے کے بعد میں نے اس میں سے اپنے ریلیونٹ گروپس کے وہ کی ورڈ شارٹ لسٹ بھی کر لی ہیں، اور وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ ہم کیسے کریں گے۔ شارٹ لسٹ کرنے کے لیے آپ اس کو فائل کو اوپن کر لیں، آپ کے پاس وہی ڈیٹا دوبارہ سے آ جائے گا جو آپ نے کلین کیا تھا۔ میں اس ایگزسٹنگ فائل کا نام، اس کو میں را کا ورڈ دے سکتا ہوں۔ یہ وہ را کی ورڈز ہیں جو بائی ڈیفالٹ مجھے ایسے ہی ملے تھے۔ آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں۔ جب اس کا میں نام چینج کروں گا، اس کے بعد میں اس کو ڈپلیکیٹ کروں گا تاکہ اسی کی کاپی بن جائے اور میں اس میں سے پھر شارٹ لسٹ کر سکوں۔ یہ کاپی کریٹ کرنے کے بعد میں اس کو بھی ری نیم کروں گا، اور اس کا نام میں شارٹ لسٹڈ لکھ سکتا ہوں۔ شارٹ لسٹڈ فائل کاپی کرنے کے بعد اب مجھے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس میں سے ڈیٹا کلین کرنا ہے تاکہ میں ایگزسٹنگ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دوں اور ہمارے پاس ایک بلینک شیٹ رہ جائے۔ ہیڈنگ میں ڈیلیٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے دوبارہ کاپی کرنی پڑے گی، تو ہیڈنگ ہم ویسے ہی رکھیں گے۔ اور یہ جو فارمیٹنگ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہاں سے فارمیٹ پہ جا کے کلیئر فارمیٹنگ کر دوں گا تاکہ جو میں نے کلر کوڈنگ کی تھی گرین، یلو یا ریڈ، وہ سب کلرز ختم ہو جائیں۔ تو اب میرے پاس بالکل بلینک ڈیٹا ہے۔ میں اب کیا کروں گا، میں را پہ جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ میرے کون سے وہ گرین کی ورڈز ہیں یا وہ شارٹ لسٹڈ کی ورڈ تھے جو میں نے ایک پیج کو اسائن کرنے ہیں۔ تو یہ میرا جو پیج ہے
یہ موبائل فونس کا پیج ہے اور میں اس کے اگینسٹ موبائل فونس کے کی ورڈ نکالوں گا. یہ آپ ایکسرسائز ہر کی ورڈ کے لیے ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے ایک پیج کے کون سے کی ورڈ نکالنے ہیں. اور آپ جتنے بھی گرین کی ورڈ آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہوں گے آپ ان کو کاپی کر کے اپنے پاس ایک علیحدہ گروپ میں سیو کر لیں گے. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 4 کی ورڈ شارٹ لسٹ کر لی ہیں، لیکن اس میں سے ایک کی ورڈ مجھے نہیں کرنا تھا جو کہ بیسٹ اینڈرائڈ فون ہے، تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ یہ صرف میں موبائل فون سے ریلیٹڈ ہی ورڈز چاہتا ہوں. اب میں نے ایک پیج کے اوپر 3 کی ورڈ شارٹ لسٹ کیے ہیں، تو آپ کسی بھی پیج پہ 3-4 کم از کم یا میکسیمم 10 سے 12 کی ورڈز کر سکتے ہیں. آپ کو اس سے زیادہ نہیں کرنے ہوتے. اگر آپ کو زیادہ کی ورڈز لگیں کہ آپ کے زیادہ کی ورڈز ریلیونٹ ہیں تو آپ ان کو مزید پیجز میں ڈیوائڈ کر کے 5-6 کی ورڈز ایک پیج پہ آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اوور کی ورڈز کی جو ہے وہ پاپولیشن نہ ہو. اس میں گوگل اس کو غلط سمجھتا ہے اور اس میں ہم مزید بات کریں گے. اس کو کی ورڈ ڈینسٹی بھی بولتے ہیں. تو ہمیں بس کی ورڈ لمیٹڈ رکھنے ہوتے ہیں تاکہ گوگل کو پتہ ہو کہ کون سے کی ورڈ پہ کون سا پیج رینک کرنا ہے. تو اس طرح سے میں ایک گروپ بنا کر صرف اور صرف اسی گروپ کے اگینسٹ ایک پیج کو اسائن کروں گا. اگر مجھے کوئی اور پیج کریٹ کرنا ہے میں اس کی ورڈ سرچ کر کے اس کو کلین کر کے اس کے اگینسٹ بھی میں گروپ ایسے نکال لوں گا اور پھر مجھے یہ پتہ ہوگا کہ یہ وہ گروپس ہیں جو میں نے کسی اور پیج پہ یوز نہیں کرنے. اس لیسن میں نے کلین کیے ہوئے کی ورڈز کو شارٹ لسٹ کیا ڈیفرنٹ گروپ میں. اب تک ہم جو کر رہے تھے وہ کی ورڈز کو شارٹ لسٹ کر رہے تھے صرف اس کی ریلیونس کی بنیاد پر اور اس کی کمرشیلٹی کی بنیاد پر، لیکن ہمیں جب وہ کی ورڈ ریسرچ میں سے ٹارگیٹڈ کی ورڈز کو سیپریٹ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ بار بار آپ کو یا آپ کے کلائنٹ کو یا جس کو بھی اس SEO پہ کام کرنا ہے اس کو وہاں سے ریسرچ سے جا کے وہ ڈیٹا فلٹر آؤٹ نہ کرنا پڑے. آپ الگ سے پیجز کا ڈیٹا نکال کر ان کو دے دیتے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اس سے آپ کو ایگزیکٹ اندازہ ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو یاد رہے گا واپس آنے کا کہ کون سے پیج کے لیے کون سے کی ورڈز آپ نے اسائن کیے تھے اور ہمیشہ سے آپ نے وہی اسائن کر کے انہی کے اگینسٹ اس کو آپٹیمائز کرنا ہے، انہی کے اگینسٹ اس پہ لنکس بلڈ کرنے ہیں اور انہی کو اسی پہ اسائنڈ رکھنا ہے. کبھی فیوچر میں اگر آپ نئے پیجز کریٹ کریں اور آپ کو لگے کہ آپ کو سیم کی ورڈز یوز کرنے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے گا اگر آپ یہی کی ورڈز دوبارہ سے کسی اور پیج پہ یوز کریں گے تو آپ گوگل کو کنفیوز کریں گے کہ کس طرح سے آپ ایک ہی کی ورڈ پہ 2 پیجز بنا کے گوگل کو دکھا رہے ہیں. تو گوگل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پہلا پیج رینک کرنا ہے یا دوسرا پیج رینک کرنا ہے. اور اس سب میں یہ کی ورڈز آپ کے کمپیٹیٹرز کی ویب سائٹ پہ بھی ہوں گے تو آپ کے 2 پیجز آپس میں ہی مقابلہ کر رہے ہوں گے جبکہ آپ کا آلریڈی بہت سخت مقابلہ باقی ویب سائٹس کے ساتھ ہو رہا ہوگا. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو آپ کے گروپس ہیں وہ اوور لیپ نہیں ہونے چاہیے، وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہونے چاہیے تاکہ آپ سنگل پیج کے اوپر ایک ہی گروپ اسائن کریں اور اس کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کو پینلٹی نہ پڑے اور آپ کو گوگل اسپیم کنسیڈر نہ کرے اور وہ آپ کو مزید اچھی رینکنگ دے.